بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الخلوہ والتربیہ اعتکاف، آن لائن اعتکاف کی آج الحمدللہ تعالی دورہ الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں آپ تمام معتکفات کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آج دورہ الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور ایسا وظیفہ ہے جو ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کا ورد کریں گے، آپ تمام بہنیں اپنی زندگی کا اسے ضرور معمول بنائیں، اور اوراد کو شروع کرنے سے پہلے، وظائف کی ابتدا سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گی کہ کوشش کریں آپ تمام بہنوں کے پاس یہ کتاب الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھروں میں آپ کی لائبریری کا حصہ ہو، چونکہ ہم قرآن حکیم، فرقان مجید اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے آپ کا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود فقط یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ در بدر جا کر ٹھوکریں کھاتے پھریں اور لوگوں سے جا کر اس چیز پر التجا کریں کہ کوئی ہمارے مسائل کا حل ہمیں پیش کرے، ہم قرآن حکیم، فرقان مجید سے اتنا مضبوط تعلق قائم کر لیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کریمہ نہ صرف ہمارے ظاہر بلکہ ہمارے باطن کے لیے شفائے کل کا درجہ اختیار کر جائے۔ اور اگر ہم اس بات کو ممکن بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری زندگی کی ظاہری اور باطنی تمام تر پریشانیاں اور تمام مشکلات کا خاتمہ ممکن ہے۔ آج ہم ابتدا کریں گے وظیفہ اخلاق حسنہ سے۔ بعض لوگوں کے اندر ترش روی پائی جاتی ہے، بد زبانی اور اکھڑ پن پایا جاتا ہے۔ بد مزاجی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں لوگ، انتہائی سختی پائی جاتی ہے دل کے اندر، اور ناپسندیدہ اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے احوال کو سنوارنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان آیات کریمہ کا کثرت کے ساتھ وظیفہ اپنائیں اور اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں، شغف پیدا کریں، قرآن حکیم، فرقان مجید کی محبت دل میں پیدا کریں تو انشاءاللہ اخلاق حسنہ سے متصف ہوں گے۔ آپ کے اخلاق سنوریں گے، آپ کا کردار سنورے گا، آپ کی زبان کے اندر نرمی پیدا ہوگی، حلاوت پیدا ہوگی، دل کے اندر محبت اور الفت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس وظیفہ کی بدولت بد اخلاقی سے نجات میسر آئے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم آج کے وظیفہ اخلاق کا دور شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإنك لعلى خلق عظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإنك لعلى خلق عظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإنك لعلى خلق عظيم اخلاق حسنہ کا یہ وظیفہ آپ کم از کم 3 مرتبہ اس کو تلاوت کریں گی، اول سے آخر تک ان تمام آیات کریمہ کو 3 مرتبہ، اگر اول سے آخر تک 1 مرتبہ پڑھیں گی تو وہ 1 بار متصور ہوگا، اور یوں آپ اول تا آخر انہیں 3 مرتبہ قرأت کریں گی۔ ان آیات کریمہ کے حوالہ جات نوٹ فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، سورہ الفرقان آیت نمبر 63 and 64، اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، سورہ القلم آیت نمبر 4۔ یہ تمام آیات کریمہ اخلاق حسنہ میں بہتری کے لیے اور اخلاق حسنہ کی یہ تمام آیات کریمہ اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے انتہائی معاون اور مفید و مؤثر ہیں۔ یہ تمام آیات کریمہ اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق حسنہ میں
بہتری کے لیے اور اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کی ترشی کو ختم کرنے کے لیے، اخلاق کو سنوارنے کے لیے آپ اسماء الحسنہ میں سے یا لطیفو اس کا وظیفہ بھی اپنا سکتے ہیں، اور اس وظیفہ کی برکت سے طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج میں اللہ کے بندوں کی محبت اور ان کے لیے الفت پیدا ہوتی ہے، نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے، اخلاق حسنہ نصیب ہوتے ہیں، اور نفس کے احوال سے آپ کو آگہی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس وظیفہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنے قلب اور اپنے نفس کے نواحی سے ارتکاب کو روک لیتا ہے، یعنی جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جو برے خیال ہمارے قلب کے اندر پرورش پاتے ہیں، ہمارے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں، ان تمام تر نواحی سے ارتکاب کے لیے انسان کو قوت ملتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ روحانی اسرار اور معرفت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یا لطیفو آپ ہر روز اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور کم از کم 100 مرتبہ یا لطیفو اس کا وظیفہ اپنا معمول بنائیے، اور یا لطیف الذی هو یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفین، یہ بھی آپ مشکلات میں فتح کے لیے اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اخلاق کو سنوارنے کی اور ان کو مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر آپ سے یہ التماس کروں گی کہ ہر بہن کوشش کرے کہ آپ کے گھر کی لائبریری کے اندر الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب وظائف اور اذکار سے متعلق آپ کی لائبریری کا حصہ ہو، اور حضور شیخ الاسلام کی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کی اجازت سے آپ تمام ان وظائف کو اپنا معمول بنائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔